يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا اس چینل رضویہ پر خیر مقدم ہے اور آپ کے شکر گزار بھی ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت کو اس چینل کے سپرد کیا. ناظرین کل کی گفتگو ہماری وضو کے حوالے سے مکمل ہو گئی تھی اور وضو کے حوالے سے 2-3 اہم چیزیں آپ کے سامنے الگ الگ انداز میں الگ الگ الفاظ میں بیان ہو چکی ہیں. آج کی اس گفتگو میں ہم غسل کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے، چند عرائض آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں. اور غسل کے حوالے سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان پر جو غسل واجب ہوتے ہیں ان کا تذکرہ ہونا ضروری ہے تاکہ انسان ان واجب غسل کو انجام دے سکے. پہلا غسل، دیکھیے غسل میں 2 حصے بنیں گے. ایک حصہ یہ ہے کہ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو دونوں پر غسل واجب ہے، اور ایک حصہ ایک ایسا حصہ ہے کہ جو صرف اور صرف عورتوں سے مخصوص ہے، اس میں مرد شریک نہیں ہے اور مردوں پر وہ غسل واجب نہیں ہوتا ہے. جو غسل صرف عورتوں سے مخصوص ہیں ان میں پہلا نام آتا ہے حیض کا، جو ماہواری اور ماہانہ ہر مہینے میں ایک بار عورت کو دیکھنا ہوتا ہے. دوسرا غسل ہے غسل استحاضہ، کہ یہ بھی عورتوں سے مخصوص ہے اور اس کی 3 قسمیں بنتی ہیں. کبھی قلیلہ ہے، کبھی متوسطہ ہے اور کبھی کثیرہ بنتا ہے، کہ جس میں الگ الگ مسائل پیش آتے ہیں. تیسری قسم بنتی ہے نفاس کی، کہ یہ غسل عورتوں کو اس وقت واجب ہوتا ہے عورتوں پر کہ جب ان کے ہاں ولادت ہوتی ہے، اور ولادت کے بعد جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے اس وقت جو بدن سے خون نکلتا ہے اس کے بعد یہ غسل انسان عورت پر واجب ہو جاتا ہے. اب رہا کچھ غسل ایسے ہیں کہ جو مرد کو بھی کرنے ہیں اور عورت کو بھی کرنے ہیں. ان میں پہلا نام آتا ہے غسل جنابت کا. غسل جنابت 2 چیزوں سے انسان پر واجب ہوتا ہے. ایک یہ ہے کہ انسان اپنے ہمسر کے ساتھ قربت اختیار کرے اور جماع کی صورت اختیار کرے، تو اس طریقے سے اس پر غسل جنابت واجب ہو جاتا ہے. دوسرا طریقہ، دوسری وجہ کہ جس کے ذریعے سے غسل جنابت انسان پر واجب ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے بدن سے منی اگر خارج ہو جائے تو ایسی صورت میں اس پر غسل جنابت واجب ہو جاتا ہے. اب منی کے سلسلے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ منی کے سلسلے سے یہ بھی مسئلہ ہے کہ چاہے وہ کم ہو چاہے وہ زیادہ ہو، چاہے وہ شہوت کے ساتھ ہو چاہے وہ شہوت کے بغیر ہو، چاہے وہ سوتے ہوئے نکلے چاہے وہ جگتے ہوئے نکلے، اگر ایسی صورت میں انسان کے بدن سے منی خارج ہو گئی تو انسان پر غسل جنابت واجب ہوتا ہے. بعض اوقات ہوتا ہے ہمارے اختیار میں ہوتا ہے، بعض اوقات ہوتا ہے ہمارے اختیار میں منی کا نکلنا نہیں ہے، پھر بھی غسل واجب ہو جاتا ہے. دوسرا غسل ہے غسل مس میت. غسل مس میت انسان پر واجب ہوتا ہے. کب واجب ہوتا ہے؟ جب ایک انسان کسی مردہ انسان کو غسل دینے سے پہلے، جسے غسل ابھی نہیں دیا گیا ہے، ایسا مردہ کہ جسے غسل ابھی نہیں دیا گیا ہے اور اس کا بدن ٹھنڈا ہو گیا ہے، اس کے بعد اس کو چھو لے تو یہ مس کرنا اس کے لیے غسل کا سبب قرار پاتا ہے. اگر کوئی مردہ انسان اس دنیا کو چھوڑ کے گیا ہے اور اس کا بدن ٹھنڈا ہو گیا ہے اور ابھی اسے غسل نہیں دیا گیا ہے اور ہم نے اسے ٹچ کر دیا تو ہم پر غسل مس میت واجب ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو غسل جس کو بیان کیا گیا ہے وہ ہے غسل میت. اگر کوئی انسان اس دنیا کو چھوڑ کے جاتا ہے تو اس پر غسل میت واجب ہوتا ہے.
غسل میت 3 غسل اس مردے کو دیے جاتے ہیں کہ جو اس دنیا کو چھوڑ کے گیا ہے۔ پہلا غسل آب سدر سے دیا جائے گا، دوسرا غسل آب کافور سے دیا جائے گا، اور تیسرا غسل آب مطلق اور آب خالص سے دیا جائے گا۔ یہ 3 غسل جب انسان کو دے دیا گیا تو اب اس کا بدن پاک ہو گیا۔ اگر کوئی انسان اس کو ٹچ کرتا ہے، مس کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اس پر غسل مسح میت واجب نہیں ہوتا۔ ایک غسل اور ہے کہ جو انسان پر واجب ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہم منت مانتے ہیں، بعض اوقات ہم قسم کھا لیتے ہیں کہ ہمارا اگر یہ کام ہو گیا تو ہم کیا کریں گے، غسل کریں گے خدا کے بندے متعال کے لیے۔ تو اس طریقے سے ہمارے اوپر یہ غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اور اسی زمرے میں وہ افراد کی جو نماز آیات کے واجب ہونے کے بعد جان بوجھ کر نماز آیات کو انجام نہیں دیتے، خاص طور سے اس میں چاند گہن اور سورج گہن اگر لگ گیا ہے اور ہم یہ جانتے ہیں کہ چاند گہن اور سورج گہن ہے اور ہم جان بوجھ کر نماز نہ پڑھیں، تو ایسی صورت میں احتیاط واجب آیت اللہ سستانی کے نزدیک کیا ہے کہ پہلے غسل کیجئے، پھر اس نماز کی قضا کیجئے۔ اب آپ کے سامنے جنابت کے حوالے سے گفتگو ہوگی، غسل جنابت کس طریقے سے انجام دیا جائے گا۔ آپ حضرات بہتر جانتے ہیں کہ چاہے وضو ہو چاہے غسل ہو، اس کے 2 طریقے بنتے ہیں، یا غسل ترتیبی ہوتا ہے یا غسل ارتماسی ہوتا ہے۔ جہاں غسل ترتیبی ہوتا ہے وہاں انسان کو سب سے پہلے نیت کرنی ہوتی ہے، اور نیت کرنے کے بعد سب سے پہلے اپنے سر و گردن کو دھلنا ہوتا ہے۔ سر و گردن کو دھلنے کے بعد پھر انسان اپنے دائیں حصے کو کاندھے سے لے کر پیر کی انگلیوں تک یا تلوے تک دھلے گا۔ اب اس میں مستحبات یہ ہے کہ 1 مرتبہ دھلنا واجب ہے اور 3 مرتبہ دھلنا مستحب ہے۔ اس کے بعد پھر بائیں جانب کاندھے سے لے کر اسی طریقے سے پیر کے تلوے تک یا انگلیوں تک، جو بھی آپ مان لیں، نیچے تک بالکل دھلنا ضروری ہے۔ دوسرا حصہ بھی اگر انسان نے بائیں جانب کو دھل لیا تو اس کا وضو کمپلیٹ ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ بعض اوقات ہوتا ہے انسان جب دایاں حصہ دھل رہا ہوتا ہے تو کبھی کبھی شک ہوتا ہے کہ پورا حصہ جو بھی دایاں حصہ تھا وہ کاملاً ہم نے دھلا کہ نہیں دھلا، تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ تھوڑا سا بڑھا کے، آپ دائیں جانب جو دھل رہے ہیں تو تھوڑا سا بائیں حصے سے بھی کچھ حصہ دھل لیجئے تاکہ آپ کو یقین حاصل ہو جائے۔ اور اسی طریقے سے جب بائیں حصہ دھل رہے ہیں تو تھوڑا سا دائیں جانب سے آپ بڑھا کر دھل لیں تاکہ آپ کے دل میں اطمینان پیدا ہو جائے کہ ہاں واقعاً جو انسان وضو کرنا چاہ رہا تھا وہ ادا ہو گیا۔ دوسرا حصہ جو غسل کرنے کا ہے، دوسرا طریقہ جو غسل کرنے کے حوالے سے بیان ہوا ہے وہ ہے غسل ارتماسی۔ غسل ارتماسی کیا ہے؟ غسل ارتماسی یہ ہے کہ انسان نیت کرے کہ غسل کرتا ہوں، غسل جنابت، غسل مسح میت، غسل جو بھی غسل آپ کرنا چاہیں، نیت کر لیجئے، اور نیت کرنے کے بعد فوراً 1 دفعہ میں آپ پانی میں چلے جائیے، پورا کا پورا بدن ایک بار میں آپ کا ڈوب جائے، تو یہ ہے ارتماسی۔ یا یہ کہ تدریجی طور پر آپ جو ہے غسل جنابت انجام دے دیے، تو اس صورت میں بھی آپ کا غسل مکمل ہو جاتا۔ یہ 2 طریقے تھے غسل کے جو آپ کے سامنے بیان ہوئے۔ اب غسل جنابت میں آپ کے سامنے عرض ہو کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی شخص کے بدن سے کوئی رطوبت خارج ہوتی ہے اور وہ یہ نہیں جانتا کہ منی ہے یا پیشاب ہے یا کوئی اور چیز ہے، اور اگر وہ رطوبت شہوت کے ساتھ اور اچھل کر نکلی ہو اور اس کے نکلنے کے بعد بدن سست ہو گیا ہو تو وہ رطوبت منی کا حکم رکھتی ہے، چونکہ منی انسان کے بدن سے جب نکلتی ہے تو اس کی 3 علامتیں اور 3 نشانیاں ہیں۔ ایک سالم انسان جو بیمار نہیں ہے، اگر اس کے بدن سے منی خارج ہوتی ہے تو 3 شرطوں کے ساتھ، 3 علامتوں کے ساتھ اس کے بدن سے خارج ہوتی ہے۔ پہلی علامت یہ ہے کہ وہ رطوبت، وہ منی
شہوت کے ساتھ انسان کے بدن سے خارج ہوتی ہے۔ دوسری علامت یہ ہے کہ بدن سے جہندگی کی صورت رکھتی ہے، وہ اچھل کر نکلتی ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ بدن اس کے بعد سست ہو جاتا ہے۔ اگر یہ 3 علامت اور نشانیاں رہیں تو انسان پر غسل جنابت واجب ہو جاتا ہے، اور اس کے اوپر یہ کہا جائے گا کہ اس کے بدن سے منی کا خروج ہوا ہے۔ لیکن اگر ان 3 علامات میں سے ساری یا کچھ موجود نہ ہوں تو وہ رطوبت منی کے حکم میں نہیں آتی، اسے منی نہیں کہا جائے گا۔ لیکن اگر متعلقہ شخص کیا ہے بیمار ہو تو پھر ضروری نہیں کہ وہ رطوبت اچھل کر نکلی ہو اور اس کے نکلنے کے بعد بدن سست ہو جائے، چونکہ مریض جو ہوتے ہیں ان کی کیفیت دوسری ہوتی ہے۔ بلکہ اگر صرف شہوت کے ساتھ ہی نکلے تو وہ رطوبت منی کے حکم میں ہوگی۔ وہ رطوبت جسے خواتین باہمی چھیڑ چھاڑ یا شہوت انگیز تصورات کے موقع پر اپنے اندر محسوس کرتی ہیں، اور یہ رطوبت اتنی زیادہ نہ ہو کہ دوسری جگہوں کو آلودہ کر دے، پاک ہے اور غسل کی ضرورت نہیں، اور جب غسل کی ضرورت نہیں ہے تو اس کا وضو بھی باطل نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس حد تک زیادہ ہو کہ اسے انزال کہا جائے، اسے انزال کا لفظ کہا جائے، یا جسے کہا جائے لباس کو آلودہ کر دے، اس طرح سے ہو کہ عورت پوری طرح جنسی لذت اور مکمل اطمینان تک پہنچ جائے، تو یہ نجس ہے اور منی کے حکم میں آتی ہے، اور اس کی بنا پر اس کو غسل کرنا ضروری ہے جنابت کا، اور جنابت کا یہ سبب بھی قرار پائے گی۔ بلکہ اگر اس کے ہمراہ نہ بھی ہو، یعنی مکمل اطمینان حاصل نہ بھی ہو، تب بھی جنابت کا سبب ہے۔ اور اس صورت میں جبکہ عورت کو شک ہو کہ یہ رطوبت اتنی زیادہ نکلی ہے یا نہیں، یا پھر رطوبت کے خارج ہونے میں ہی شک ہو، تو غسل بھی واجب نہیں ہے اور وضو و غسل بھی باطل نہیں ہوتا۔ اگر کسی ایسے شخص کے مخرج پیشاب سے جو بیمار نہ ہو کوئی ایسا پانی خارج ہو جس میں ان 3 علامت یعنی اچھل کر نکلنا، بدن کا سست ہو جانا اور شہوت کے ساتھ نکلنا، یہ علامت موجود ہو، اور اسے یہ علم نہ ہو کہ باقی علامات بھی اس میں موجود ہیں یا نہیں، تو اگر اس کے پانی کے خارج ہونے سے پہلے اس نے وضو کیا ہو تو ضروری ہے کہ اسی وضو کو کافی سمجھے اور اسی سے نماز پڑھ لے، اور اگر وضو نہیں کیا تھا تو صرف اور صرف وضو کر لے، یہی کافی ہے، اس پر غسل واجب نہیں ہوگا۔ منی خارج ہونے کے بعد انسان کے لیے پیشاب کرنا مستحب ہے، اور اگر پیشاب نہ کرے اور غسل کے بعد اس کے آلہ تناسل سے اگر کوئی قطرہ کوئی رطوبت خارج ہوتی ہے تو جس کے بارے میں وہ نہیں جانتا کہ یہ منی ہے یا کچھ اور ہے یا پیشاب ہے یا یہ کہ مزی ہے، تو ایسی صورت میں وہ منی کا حکم رکھے گی اور اس کے بعد غسل کرنا ضروری ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ جماع کرے اور عضو تناسل اگر کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ جماع کرے اور عضو تناسل کا اوپری حصہ، جسے عام زبان میں سپاری کی مقدار تک کہا جاتا ہے، اگر وہ داخل ہو جائے تو خواہ یہ دخول شرمگاہ میں یا آگے ہو چاہے پیچھے ہو، چاہے وہ بالغ کے ساتھ ہو یا نابالغ کے ساتھ ہو، چاہے وہ خود بالغ ہو یا نابالغ ہو، منی خارج ہو چاہے نہ ہو، ان دونوں پر مجنب ہونا ثابت ہوتا ہے، اور ایسی صورت میں دونوں کو غسل کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی کو شک ہو کہ عضو تناسل کی وہ مقدار جسے سپاری کی مقدار کہا جاتا ہے، اگر وہاں تک داخل ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، شک ہو، تو ایسی صورت میں اس پر غسل واجب نہیں ہوگا۔ نعوذ باللہ اگر کوئی شخص کسی حیوان کے ساتھ وطی کرتا ہے، کسی جانور کے ساتھ ایسا گندا کام کرتا ہے اور اس کی منی خارج ہو تو صرف غسل کرنا کافی ہے، اور اگر منی خارج نہ ہو اور اس نے وط کرنے سے پہلے وضو کیا ہو تب بھی صرف غسل کافی ہے، اور اگر وضو نہ کر رکھا ہو تو احتیاط واجب یہ ہے کہ غسل کرے اور وضو بھی کرے۔ اور یہی حکم بیان ہی اگر مرد کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے، ایسی غلط فعل کرتا ہے،
تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اگر وضو نہیں کر رکھا ہے تو وضو بھی کرے گا اور غسل بھی کرے گا۔ اگر منی اپنی جگہ سے حرکت کرے لیکن خارج نہ ہو، یا ان کو شک ہو کہ یا اس شخص کو شک ہو کہ منی خارج ہوئی ہے یا نہیں، تو اس پر غسل واجب نہیں ہے۔ جو شخص غسل نہ کر سکے لیکن تیمم کر سکتا ہو، وہ نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد بھی اپنی بیوی کے ساتھ قربت اختیار کر سکتا ہے، جماع کر سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے لباس میں منی دیکھے اور جانتا ہو کہ اس کی اپنی منی ہے اور اس نے اس منی کے لیے غسل نہ کیا ہو، تو ضروری ہے کہ غسل کرے، اور جن نمازوں کے بارے میں اسے یقین ہو کہ وہ اس نے منی خارج ہونے کے بعد پڑھی تھیں، ان کی قضا کرے، ان کو دوبارہ پڑھے۔ لیکن ان نمازوں کی قضا ضروری نہیں ہے جن کے بارے میں احتمال ہو کہ اس نے منی خارج ہونے سے پہلے پڑھی تھی یا بعد میں پڑھی تھی۔ اگر شک ہو تو ایسی صورت میں پڑھنا ضروری نہیں۔ اب مسئلہ آتا ہے انسان کی جس پر غسل جنابت واجب ہو گیا، اس کے اوپر کچھ چیزیں ہیں کہ جو حرام ہیں، کچھ چیزیں ہیں کہ جو مکروہ ہیں، بعض چیزیں حرام ہیں، بعض چیزیں مکروہ ہیں۔ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جو ایک غسل جنابت جس پر واجب ہو اس پر حرام قرار دی گئی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جس پر غسل جنابت واجب ہوا وہ اپنے بدن کو قرآن کے کسی حصے سے بھی ٹچ کرنا، قرآن کے الفاظ سے ٹچ کرنا، قرآن کے حروف سے ٹچ کرنا حرام ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کے نام کو چھونا، چاہے وہ کسی زبان میں ہو، چاہے وہ ہندی میں ہو، اردو میں ہو، انگلش میں ہو، فرانسوی زبان میں ہو یا کسی بھی زبان میں ہو، تو ایسی صورت میں اس کو مس کرنا حرام ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ پیغمبروں کے نام، اماموں کے نام اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے ناموں کو بھی چھونے سے اپنے بدن کو پرہیز کرے، اپنے بدن کو چھلانے سے پرہیز کرے۔ دوسری چیز کہ جو ایک شخص مجنب پر، ایک ایسا شخص جس پر غسل جنابت واجب ہوا ہے، اس پر حرام ہے وہ مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں جانا، چاہے وہ ایک لمحے کے لیے ہی اندر جا رہا ہو، چاہے وہ ایک دروازے سے انٹر ہو اور دوسرے دروازے سے ایگزٹ کرے، دونوں صورتوں میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ صرف اور صرف اندر جانا ہی اس کے لیے حرام ہے۔ یہ 2 مسجدیں، مسجد الحرام اور مسجد نبوی۔ لیکن عام مسجدوں میں جو دوسری مسجدیں، ان دونوں کے علاوہ جو مسجدیں ہیں، ان میں ٹھہرنا حرام ہے، یعنی جائے، یہ امکان ہے اس کے لیے کہ ایک دروازے سے جائے اور دوسرے دروازے سے باہر نکل جائے، ایسا کر سکتا ہے، لیکن اس مسجد میں ٹھہرنا حرام ہے۔ اور یہی حکم ائمہ اطہار کے حرم کا بھی ہے کہ اگر حرم میں ٹھہر رہا ہے تو یہ کام بھی حرام ہے۔ اسی لیے صرف ایک دروازے سے جا کے دوسرے دروازے سے نکل جائے تو حرام نہیں ہے۔ چوتھی چیز احتیاط لازم کے بنا پر سیستانی صاحب کے نزدیک یہ ہے کہ اگر کوئی انسان غسل جنابت اس پر واجب ہو گیا تو وہ نہ مسجد میں کوئی چیز رکھ سکتا ہے نہ کوئی چیز اٹھا سکتا ہے، چاہے وہ مسجد کے اندر انٹر ہو چاہے وہ مسجد کے اندر انٹر نہ ہو۔ باہر سے ہی مثلا جالیاں جیسے لگی ہوتی ہیں بعض جگہوں پر، یا 4 دیواریاں بنی ہوتی ہیں، تو باہر سے ہی یوں ہاتھ بڑھا کے کوئی چیز اٹھا لے یا کوئی چیز رکھ دے تو یہ کام بھی کیا ہے، اس شخص پر حرام ہے آیت اللہ سیستانی کے نزدیک، ان کے ہاں احتیاط لازم کے بنا پر۔ 5ویں چیز ان آیات میں سے کسی آیت کا پڑھنا جن کے پڑھنے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے، اور وہ آیتیں آپ بہتر جانتے ہیں 4 سوروں میں وارد ہوئی ہیں۔ سورہ فصلت میں وارد ہوئی ہے، سورہ والنجم میں آئی ہے، سورہ سجدہ میں آئی ہے اور سورہ علق میں آئی ہے۔ سورہ علق میں جو آیت آئی ہے وہ 19ویں آیت ہے، سورہ نجم میں جو آیت آئی ہے وہ 62ویں آیت ہے، سورہ فصلت میں جو آیت آئی ہے وہ 37ویں نمبر کی آیت ہے، اور سورہ سجدہ میں جو آیت آئی ہے وہ 15ویں آیت ہے۔ اب مسئلہ آگے بڑھتا ہے اور ان باتوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں
جو انسان شخص مجنب پر وہ کام مکروہ ہے۔ 9 چیزیں مجنب شخص کے لیے مکروہ ہیں، جن میں پہلی چیز کھانا پینا۔ اگر شخص مجنب کھانا کھاتا ہے یا پانی پیتا ہے یا کوئی چیز بھی پیتا ہے تو ایسی صورت میں یہ کام اس کے لیے مکروہ ہے۔ لیکن اگر وہ ہاتھ اور منہ دھو لے اور کلی کر لے تو یہ کراہیت زائل ہو جاتی ہے اور اب وہ مکروہ نہیں ہے، اور اگر صرف ہاتھ دھو لے تب بھی کراہت کم ہو جاتی ہے۔ تیسری چیز مشہور کی بنا پر قرآن مجید کی آیت میں سے صرف اور صرف 7 آیت سے زیادہ اگر نہیں پڑھتا ہے۔ تیسری چیز مشہور قول کی بنا پر فرماتے ہیں سیستانی صاحب کہ قرآن مجید کی 7 آیتوں سے زیادہ پڑھنا انسان کے لیے مکروہ ہے، اور ان 7 آیتوں میں کوئی سجدہ واجب نہ رکھتی ہوں، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں ان 4 آیتوں میں سے اگر ہوگی جن کے پڑھنے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں حرام ہے، لیکن اگر ان 4 آیتوں میں سے نہیں ہے تو 7 آیت پڑھنے کا اختیار ہے، اور 7 آیتوں کے بعد اگر پڑھتا ہے تو وہ کراہیت کی منزل میں وارد ہو جاتا ہے۔ چوتھی چیز اپنے بدن کا کوئی حصہ قرآن مجید کی جلد، حاشیہ یا الفاظ کے درمیانی جگہ سے مس کرنا۔ الفاظ پہ اگر ٹچ کر رہا ہے، مس کر رہا ہے تو ڈائریکٹ وہ حرام کی منزل میں آ جائے گا، لیکن اگر الفاظ کو نہیں ٹچ کر کے وہ جلد کو چھو رہا ہے، اس کے حاشیے پہ نظر کو چھو رہا ہے، یا یہ کہ حروف کے درمیان جو خالی جگہیں ہیں جن پہ کچھ نہیں لکھا ان کو ٹچ کر رہا ہے تو یہ کام اس کے لیے کراہیت رکھتا ہے۔ 5ویں چیز قرآن مجید اپنے ساتھ رکھنا۔ ایک شخص جس پر غسل جنابت واجب ہوا ہے وہ اپنے ساتھ اگر قرآن مجید کو رکھے تو ایسی صورت میں یہ کام بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ 6ٹھی چیز سونا۔ یہ سونا انسان پر غسل جنابت واجب ہوا اور اب وہ جو سو رہا ہے یہ سونا اس کے لیے کیا ہے؟ مکروہ ہے، لیکن ایک صورت میں کراہیت زائل ہو جاتی ہے، وہ کیا ہے کہ اگر وضو کر لے یا پانی نہ ہونے کی وجہ سے غسل کے بدلے تیمم کر لے تو پھر سونا مکروہ نہیں ہے۔ 7ویں چیز یہ کہ حنا، مہندی یا اس سے ملتی جلتی چیز سے خضاب کرنا یہ خود کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ 8ویں چیز بدن پر تیل ملنا۔ اگر بدن پر تیل مل رہا ہے تو یہ کام بھی اس کے لیے مکروہ ہے۔ 9ویں چیز احتلام ہونے کے بعد، انسان کے بدن سے منی خارج ہونے کے بعد اگر جماع کرتا ہے، یعنی اس سے سونے میں منی باہر آ گئی ہے اور اب وہ جماع کرتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ تو ایسی صورت میں یہ کام مکروہ ہے اور اس کام سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ وہ چیزیں تھیں کہ جو غسل کے حوالے سے تھیں۔ انشاءاللہ کل اسی وقت اسی چینل کے ذریعے سے پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اور اپنے چند عرائض غسل کے ہی حوالے سے بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظی چاہتے ہیں۔ فی امان اللہ۔